الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں ایک خاص پروگرام پیش ہے جس میں ہم اسلام کے سب سے عظیم گھرانے کے دو نہایت اہم اور مرکزی شخصیتوں کے درمیان قائم گہری وابستگی پر گفتگو کریں گے. اور وہ دو ہستیاں ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے آخری فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آج کی محفل میں ہم روایتوں اور تعلیمات کے ذریعے سے اس رشتے کو سمجھیں گے جس میں ماں کی اذیت اور بیٹے کا انتقام، ماں کا مصحف اور بیٹے کی حفاظت، ماں کے زخم اور بیٹی کی عدالت سب کچھ شامل ہے. اور ان باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محترم عالم سید محمد ذکی. تو آئیے شو کا آغاز کرتے ہیں ان کے استقبال کے ساتھ. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے آمادہ ہوئے. پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ اس سلسلے میں گفتگو کی جا سکے انشاءاللہ. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر جب ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باتیں سنتے ہیں تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جب ان کی تکلیف کی شدت بڑھ گئی تھی، جب ان پہ دروازہ گرایا گیا تو بے ساختہ انہوں نے امام زمانہ کا نام لیا تھا، اور جب کہ ان کے بچے بھی موجود تھے وہاں پر، امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام عصر کے بارے میں بی بی فاطمۃ الزہرا نے کیا فرمایا ہے اور ان کی زندگی میں کتنا یاد کیا ہے انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا میں تشریف لائیں گے تاکہ تمام ظالموں سے ان کا بدلہ لیا جا سکے اور تمام مظلوموں کو ان کا حق دلایا جائے. جی. اور اس بنا پر چونکہ جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا دنیا کی مظلوم ترین خاتون ہیں اور آپ پر بے پناہ ظلم ہوئے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بے پناہ یاد کیا ہے اپنے اس وارث کو کہ جو آپ پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے والے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، یوں تو جناب سیدہ نے اپنے تمام بیٹوں کو یاد کیا ہے اور تمام بیٹوں کا ذکر آپ کی زبان اقدس پر جاری ہوا ہے، لیکن خاص طور سے آخری امام کا ذکر، آخری امام کی یاد اور آخری امام کے سلسلے میں گفتگو جناب سیدہ سے وارد ہوئی ہیں. اور اس سلسلے میں یقیناً ہمیں یہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ ایک رشتہ جو جناب سیدہ سے آخری امام کا ہے وہ تو یقینی طور کے اوپر وہ ایک ماں کا اپنے بیٹے سے رشتہ ہے، لیکن جس بنا پر سب سے زیادہ اپنے اس وارث کو جناب سیدہ نے یاد کیا ہے وہ بیٹے ہونے سے زیادہ یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اپنے اس وارث کو یاد کیا ہے کہ جو آخری زمانے میں اللہ کی حجت، اللہ کے نمائندے اور اس روئے زمین پر اہل بیت اطہار کی طرف سے وارث کی شکل میں تشریف لانے والے ہیں. جناب سیدہ کے لیے یہ تاریخ میں بیان ملتا ہے کہ جس موقع پر آپ کے دوسرے شہزادے سرکار امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آ رہا تھا، اور اس موقع پر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہی بیٹا ہے کہ جس کو میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے گا. جناب سیدہ کو بہت صدمہ ہوا تھا. ساری باتیں جناب سیدہ کو پتہ ہیں، لیکن اب جب بابا سے یہ بات سنی تو بہت صدمہ ہوا تھا، اور اس موقع پر شدید رنج آپ کا سامنے آیا. اس موقع پر سرکار رسالت مآب نے جب جناب سیدہ کو یہ بشارت دی کہ لیکن یہی امام حسین جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں انہی کی نسل سے وہ آخری وارث اس دنیا میں آئے گا کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس موقع پر اسی امام حسین کے خون کا انتقام بھی یہی بیٹا لے گا. اس موقع پر جناب سیدہ کو سکون ملا تھا. یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری امام کو یاد کر کے، آخری امام کا نام سن کر جناب سیدہ کو سکون ملتا تھا. اور اسی لیے
جس موقع کے پر راوی ابو عمرو ہے، راوی کہتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد میں جناب سیدہ کے گھر گیا. میں نے جناب سیدہ سے یہ بات کہی کہ شہزادی، آپ کے گریے سے ہم سب، آپ کے رونے کی بنا پر ہم سب منقلب ہو جاتی ہیں. ہم سب کے لیے بڑا سخت ہے آپ کا گریہ کرنا. شہزادی تھوڑا صبر فرمائیں آپ. مفہوم یہ تھا، البتہ یہ لفظ اس کا نہیں ہے، مفہوم یہ تھا کہ سیدہ آپ صبر فرمائیں، آپ کے گریے کی بنا پر ہم سب بے پناہ رنجیدہ ہیں، بے پناہ غمزدہ ہیں. یہ آیا تھا محبت میں پرسہ دینے کے لیے. جناب سیدہ نے اس موقع پر اس سے جو گفتگو فرمائی، اس موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنے بابا کے بچھڑنے کا بھی غم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ اس امت نے رسالت مآب کی وصیت پر عمل نہیں کیا. اور اس کے بعد جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ اگر رسول کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امت اہل بیت اطہار کے در پر رہتی اور اہل بیت اطہار سے وابستہ رہتی تو امتیوں میں کبھی کوئی اختلاف، کسی قسم کی رنجش نہ ہوتی، یہاں تک کہ میرا آخری وارث اس روئے زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آتا. یعنی جناب سیدہ کو رسالت مآب کے بعد ہونے والے واقعات اور حادثات کے سلسلے میں اپنے آخری وارث کو یاد کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ اس اپنے آخری وارث کے سلسلے میں انتظار فرما رہی ہیں اسی موقع سے جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ جناب سیدہ کو اپنے اس بیٹے سے بے پناہ محبت بھی ہے، انس بھی ہے، اور بارہا یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا اس روئے زمین پہ جلد از جلد آ کر ان تمام ظالموں سے انتقام لے، اور وہ خون کہ جو خون ناحق کی شکل میں اس روئے زمین پر بہایا گیا، کہ جن میں خود جناب محسن سلام اللہ علیہ کا خون ہے، خود سرکار سید الشہداء، خود جناب صدیقہ طاہرہ کا خون، یہ بار بار یاد کرنا، حتیٰ دعاؤں کے موقع پر یاد کرنا، حتیٰ ان موقعوں پر کہ جن موقعوں پر آپ عام لوگوں سے گفتگو فرما رہی ہیں وہاں پر تذکرہ کرنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے اس وارث کا خاص انتظار ہے، اور چاہتی ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے آخری امام کی حکومت بھی آ جائے. اور اسی لیے جناب سرکار سید الشہداء کی ولادت باسعادت کے موقع پر اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو عطا فرمایا تھا کہ جس لوح کو لے کر جناب سیدہ نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا، اس لوح میں بھی جناب سیدہ کی زبانی بھی نقل ہوا، خود رسالت مآب کی زبانی بھی نقل ہوا، اور ناقل جناب جابر ہیں کہ انہوں نے اس لوح میں بھی دیکھا اور جناب سیدہ بھی سے بھی سنا کہ ان کا آخری وارث یعنی سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب اس دنیا میں آئیں گے تو اس موقع پہ سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، روشنیاں پھیل جائیں گی، اور اس موقع پر ہر طرف عدل و انصاف کا چرچا ہوگا. اور ان سب کے درمیان سب سے زیادہ جس ذات کا ذکر ہوگا وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی ذات گرامی قدر ہے. بہت خوب. تو یہ تو ہو گئی کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کا تذکرہ کیا. تو امام عصر علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنی جدہ ماجدہ کو بہت سارے موقعوں پر یاد فرمایا ہے. میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے جس بات کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخری امام نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ وہ جناب سیدہ کی نسل سے ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی کے خاندان سے ہیں. اس کا تذکرہ آخری امام نے مقام فخر میں کیا ہے. یعنی اس کے معنی ہے کہ آپ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کو آپ کی دادی کی طرف بھی نسبت دے کر یاد کیا جائے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آخری امام کو کتنا اپنی دادی جناب سیدہ سے محبت ہے، اور اسی لیے آپ کا وہ عظیم الشان جملہ جو آپ نے اپنی دادی سے متعلق فرمایا، آپ فرماتے کہ ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ،
میرے لیے جناب رسالت مآب کی بیٹی کی سیرت سب سے اچھی سیرت ہے، سب سے پیاری بہترین سیرت ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آخری امام کی حکومت کا انداز، آخری امام کی زندگی کا طریقہ کار اور آخری امام کے لیے جو ذات نمونہ عمل قرار پائیں گی وہ جناب سیدہ ہوں گی۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ آخری امام کے القاب میں ایک لقب کا ذکر کیا ہے نجم الثاقب میں صاحب کتاب نے، کہ آخری امام کا لقب ہے صاحب الدولت الزہرا، یعنی جناب سیدہ کی حکومت کے ذمہ دار۔ اس کے معنی ہے کہ آخری امام کو اپنی حکومت کی بنیاد جناب سیدہ کی آرزوؤں پر قرار دینا ہے، اور اسی لیے آپ کی حکومت کا جو بنیادی عنصر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جناب سیدہ کی سیرت ہر طرف عام ہونی چاہیے۔ کس طرح سے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، کس طرح سے وقت کے امام کی حمایت کرنی ہے، کس طرح سے ولایت رسالت مآب کے لیے کوششیں کرنی ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دینا ہے، یہ تمام چیزیں جناب سیدہ کی سیرت کی آخری امام کی حیات طیبہ میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آخری امام اگر اپنی دادی کو بار بار یاد کر رہے ہیں، اس کے معنی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں، یعنی آخری امام کی حکومت میں سب سے زیادہ جس شہزادی کا تذکرہ ہو، جس شہزادی کو یاد کیا جائے، وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آگا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام نے تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیارت ناہیہ میں کیا ہے، تو ایسے کوئی زیارتیں ہیں جس میں امام عصر علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کیا ہو، اور اگر ہاں تو یہ کس عنوان سے کیا ہے؟ جناب سیدہ کا تذکرہ آخری امام سے وارد ہونے والی زیارتوں اور احادیث میں بھی ہے، اور آخری امام کی جو زیارتیں وارد ہوئی ہیں اس میں بھی جناب سیدہ کا ذکر وارد ہوا ہے۔ لیکن ایک جو خاص بات ہے، جناب سیدہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے آخری امام کے سلسلے میں جو نسبت کے ساتھ وہ ماں بیٹے کے رشتے کے عنوان سے۔ عام طور پر معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جب فاصلہ بڑھ جائے تو پھر نسبتوں کو درمیان سے کم کر دیا جاتا ہے، لیکن آخری امام کے جس سلسلے میں زیارتوں میں ذکر وارد ہوا، ان ذکروں میں جناب سیدہ کے بیٹے کے عنوان سے، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جس پر تھوڑی سی ہم سبھی کو توجہ دینی چاہیے۔ جناب سیدہ کے بیٹے کے عنوان سے، مثال کے طور پہ یبن خدیجہ و یبن فاطمہ، اس طرح کے کلمات جو وارد ہوئے، ان کلمات میں جناب خدیجہ کا بھی بیٹا، جناب سیدہ کا بیٹا بھی، یہ دونوں عنوان آ رہے ہیں۔ اس کے معنی ہیں، دیکھیں جب فاصلے ہونے کے باوجود کسی کو کسی کا بیٹا کہا جاتا ہے، یہ عام طور پر وارث کے عنوان سے ہوتا ہے، بالکل، یعنی جناب سیدہ کا وارث قرار دیتے ہوئے آخری امام کا تذکرہ یا آخری امام کی زیارت پڑھی جاتی ہے، جو اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ حقیقتاً وہ جو قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَدْرِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، یہ قرآن مجید نے اس آیہ شریفہ میں آخری امام کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ظلم کے ساتھ اس دنیا میں قتل کر دیے گئے، ان کا وارث ہم بنائیں گے، آخری امام کے لیے ہے۔ تو یہ جو لفظ وراثت قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، اسی عنوان سے جناب سیدہ کا وارث قرار دیا گیا ہے آخری امام کو، یعنی وہ تمام افراد کے جو کل جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی سزا نہیں ملی، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وارث سیدہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ ان سبھی کو بلایا جائے گا اور پھر ان سبھی سے جناب سیدہ پہ ڈھائے گئے ظلم کا انتقام لیا جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ انتقام کی باتوں سے پہلے میرا ایک سوال ایک اور ہے کہ یہ جو مصحف فاطمہ ہے، جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ نازل ہوئی تھی، اور آج کہا جاتا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، تو میرا سوال ہے کہ اس کتاب کا امام کے پاس ہونا کس بات کی دلیل ہے؟
اور کیا اس کتاب میں بی بی فاطمۃ الزہرا اور امام عصر کی کوئی خصوصی باتیں، ان کی تعلق کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اس میں؟ بہت اچھی بات آپ نے دریافت کی، بہت اچھا سوال ہے۔ چونکہ یہ مصحف فاطمہ اللہ رب العزت کی طرف سے جی ملائکہ کے توسط سے جناب سیدہ تک پہنچا ہے، جس کو امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ نے تحریر فرمایا ہے، یہ مصحف فاطمہ اپنی خاصیت رکھتا ہے۔ یہ صرف اسی ذات کے پاس ہوگا جو اس روئے زمین پہ اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کی حجت ہو۔ لہٰذا آج کے دور میں اس مصحف فاطمہ کا جناب سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس ہونا، وہ اسی بنا پر ہے کہ وہ آج وقت کے امام ہیں، اور معصومین نے اس بات کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ مثلا چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے، پانچویں امام نے بھی فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہما کہ یہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے۔ یہ مصحف فاطمہ اس بنا پر کہ وقت کے امام کے پاس یہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس مصحف فاطمہ کی خاصیت یہی ہے کہ امام معصوم کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی لیے آج روایتوں کے مطابق یہ مصحف فاطمہ ہمارے آخری امام کہ جو آج ہمارے زمانے کے امام ہیں مولا کے دست مبارک میں ہے۔ اور جہاں تک ذکر کی بات ہے، اس کتاب میں 5 طرح کے تذکرے ہیں جو روایتوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں جناب سیدہ کو تعزیت و تسلیت پیش کی گئی کہ آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ جنت میں کس درجے پر ہیں، یہ تمام باتیں اس کتاب میں ہیں۔ اسی طرح سے وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں، یہ دوسرا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب میں آئندہ زمانے میں کیا واقعات رونما ہونے والے ہیں، ان تمام واقعات کو اس کتاب کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ تمام افراد کے جو حکومت کرنے والے ہیں اور وہ افراد کے جو اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے نمائندہ ہیں، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اور آخری جو تذکرہ ہے اس میں تمام انبیاء کے بارے میں گزشتہ خبریں اور مؤمنین کے بارے میں بھی خبریں اس کتاب میں موجود ہیں۔ حتیٰ وہ افراد جو ائمہ اطہار یا اللہ کے رسول کے خلاف آنے والے ہیں، ان کے نام بھی اس کتاب میں ذکر ہیں۔ تو یہ جو چوتھا مرحلہ میں نے عرض کیا کہ جہاں پر وقت کے اماموں کا تذکرہ بھی ہے، حالات کا بھی تذکرہ ہے، حکومتوں کا تذکرہ ہے، حاکموں کا تذکرہ ہے، ان مواقع پر ہمارے آخری امام سرکار ولی عصر کا بھی ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی بیان ہے کہ کس طرح سے اس روئے زمین پر آخری امام حکومت فرمائیں گے، کہاں سے حکومت کا آغاز ہوگا، کہاں تک حکومت پھیلے گی، کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، ان تمام باتوں کا تذکرہ جناب سیدہ کے اس مصحف میں موجود ہے۔ اور اسی مصحف کی بنا پر تمام ائمہ اطہار ان علوم کو دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے۔ تو مولانا جب آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو رجت میں کافی لوگ واپس آئیں گے، تو اس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امام کے ساتھ کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ میں تشریف لائے گی؟ جی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے جناب مفضل سے ایک روایت ہے کہ جو بحار الانوار میں موجود ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمت والرضوان نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ جناب مفضل نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ ان سے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ذکر فرمایا ہے رجعت کا۔ راوی کہتے کہ میں امام کے پاس پہنچا، یا سیدی ذالک آخر عذابہما، میں نے دریافت کیا کہ مولا جس موقع پر آپ کا آخری وارث اس دنیا میں آئے گا، اس موقع پر رسول اللہ اور اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھانے والوں پر آپ کا یہ آخری وارث انتقام کے طور پر ان کو سزا دے گا۔ مولا نے اس موقع پہ فرمایا کہ حیات یا مفضل، واللہ نہیں، صرف ایسا نہیں ہوگا کہ آخری امام ہی انتقام لے رہے ہوں گے، بلکہ مولا جملہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ واللہ لیردن ولیحضرن السید الاکبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصدیق الاکبر امیر المؤمنین وفاطمہ والحسن والحسین والائمہ۔ فرمایا کہ یہ وہ موقع ہوگا کہ جس موقع پر خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سید اکبر، سب سے بڑے سردار
اور صدیق اکبر سرکار امیر المؤمنین جو سب سے بڑے سچے ہیں، اور جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور بقیہ تمام ائمہ اطہار اس رجعت میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس موقع پر ان سب کے دشمنوں سے آخری امام انتقام لیں گے۔ اچھا، یہ اہم ترین گفتگو ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے کہ آخری امام ہیں جو جناب سیدہ کے دشمنوں سے انتقام لے رہے ہوں گے، کہ جس میں وہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں، ایک لیڈی کے بارے میں ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ ان کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، حتیٰ یجلدہا الحد، اس ایک مجرم عورت کے اوپر حد جاری کی جائے گی، وَحَتَّى يَنْتَقِمَ لِابْنَةِ محمد فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا بہا، فرمایا اور اس موقع پر انتقام لیا جائے گا رسالت مآب کی بیٹی کا۔ یعنی یہ قابل غور بات ہے کہ آخری امام جس موقع پر ان لوگوں سے انتقام لے رہے ہوں گے، اس موقع پر جناب سیدہ بھی موجود ہوں گی، رسالت مآب بھی موجود ہوں گے، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، بقیہ سارے ائمہ موجود ہوں گے۔ حتیٰ وہاں پر یہ بھی بیان کیا مولا نے کہ کس جرم کی بنا پہ سزائیں مل رہی ہیں۔ فرمایا اس بنا پہ کہ وَضَرْبَ يَدِ الصِّدِّيقَةِ الْكُبْرَى، کہ جس بنا پر جناب سیدہ کے دست مبارک کے اوپر بالصوت اس تازیانے کو مارا، اس کا انتقام لیا جائے گا، وَرَفْسَ بَطْنِهَا، اور جس طرح سے جناب سیدہ کے شکم مبارک پہ ظلم ڈھایا گیا، وَإِسْخَاطَهَا مُحْسِنًا، اور جس طرح سے جناب سیدہ کے بیٹے جناب محسن کو شہید کیا گیا، ان تمام چیزوں کا انتقام جناب سیدہ کے سامنے لیا جائے گا ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا۔ جی، تو جب یہ انتقام ہوگا، اور جب آپ نے کہا کہ سارے رسول خدا بھی ہوگے، سارے ائمہ بھی ہوگے، تو پھر انتقام تو رسول خدا بھی لے سکتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام وہ تو موجود تھے ان موقع پر جب یہ ظلم ڈھایا گیا تھا، تو امام زمان علیہ السلام کیوں یہ انتقام لیں گے؟ اتفاقاً بالکل یہی سوال راوی کے ذہن میں بھی آیا کہ کیوں خود جناب سیدہ انتقام نہیں لے رہی ہیں، خود امیر المؤمنین انتقام لے سکتے ہیں، خود امام حسن، امام حسین، حتیٰ رسالت مآب انتقام لے سکتے ہیں۔ راوی نے جب پوچھا کہ فرزند رسول کیوں آپ کا آخری وارث انتقام لے گا، اچھا خود اس موقع پر رجعت میں خود 6 امام موجود ہوں گے، 5ویں امام موجود ہوں گے، راوی پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کیوں نہیں انتقام لیں گے، کیوں آپ کا وہ آخری بیٹا وارث لے گا؟ مولا نے فرمایا کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم رحمةً للعالمین وَيَبْعَثُ القائم علیہ السلام نقمہ۔ مولا نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے پیغمبر اسلام کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہٰذا اب انتقام کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان ائمہ اطہار کے درمیان اپنے آخری وارث کو عطا کی ہے، اور وہ آخری بیٹا اس دنیا میں آ ہی رہے ہیں تاکہ ظالموں سے انتقام لیا جائے، چونکہ ان کے دنیا میں عدل قائم کرنے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ مظلوموں کو حق مل جائے، ظالموں سے انتقام لیا جائے، نقمہ۔ اسی انتقام کے لینے کے لیے اس دنیا میں پروردگار آخری امام کو بھیج رہا ہے، چونکہ ذمہ داری آخری امام کے کاندھوں پر ہے، لہٰذا سارے معصومین کے قاتلوں سے، سرکار سید الشہداء کے ظالموں سے کہ جو میدان کربلا میں ظلم ڈھایا، امام حسن پہ ظلم ڈھانے والے وہ تمام افراد، ظاہر بظاہر وہ ایک عورت نے زہر دیا تھا لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم تھی، ان سب سے انتقام آخری امام لیں گے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آخری امام کے سپرد فرمائی ہے، اور آخری امام ہی اس روئے زمین پر ان تمام مظلوموں کا کہ جن میں اہل بیت اطہار سب سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، ان کے خون ناحق کا انتقام لیں گے۔ ظہور امام زمانہ کے بعد جو سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اتنی باتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے سٹارٹنگ آف دا شو میں بھی کہا تھا سیرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں، اور جیسے حضرت امام زمانہ خود کہتے ہیں کہ میں سیرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ قائم ہوں، تو کیا اس کی اہمیت ہوگی ظہور امام زمانہ کے بعد، اور اس کا کیا بی بی کا تذکرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیے یہ تھوڑا سا تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں اشارتاً اس موضوع پر بھی چاہوں گا کہ کچھ گفتگو ہو جائے. دیکھیے آخری امام دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کا جو اصل مبنا، ان کی جو اصل بنیاد ہوگی وہ دین پیغمبر کو روئے زمین پر سب تک پہنچانا اور سب کو پیغمبر اسلام کا فالوور قرار دینا ہے. آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ دین پیغمبر دنیا میں غالب آ جائے، دنیا والوں کو حق، حقیقت، حقانیت پتہ چل جائے اور لوگ پیغمبر اسلام کو دل و جان سے چاہنے لگیں، ماننے لگیں. یہ اصل مقصد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کسی ایک شخصیت کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آخری امام کے سامنے دو عظیم الشان سیرتیں، ایک خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ایک خود جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی سیرت ہے. اور قرآن کی حکم کے مطابق سیرت پیغمبر بہترین سیرت، اور آخری امام کے بیان کے مطابق جناب سیدہ کی سیرت بہترین سیرت ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دو سیرتیں الگ الگ ہیں، لیکن آقا کی روایت اور قرآن کی آیت کو ملانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دونوں سیرتیں ایک ہیں. یعنی جو سیرت پیغمبر کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہی سیرت جناب سیدہ کی شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے. چونکہ یہ ایک وجود کا دو حصہ ہیں، قرآن مجید کی نگاہ میں بھی اور خود پیغمبر اسلام کے بیان کے مطابق بھی. حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کے معنی کہ یہ دونوں ایک وجود کا دو حصہ ہیں، لہٰذا ان دونوں کی سیرت ایک ہے. سرکار ولی عصر اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جس سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، وہ سیرت ان دونوں کی سیرتوں کا مجموعہ ہے، سیرت پیغمبر، سیرت سید عالمیان. اور اب نتیجہ یہ ہے کہ کس طرح سے ظالم سے انتقام لینا ہے، کس طرح سے مظلوم کو اس کا حق دلانا ہے، کس طرح سے مظلوم کی حمایت میں گفتگو کرنا ہے، کس طرح سے ولایت کا دفاع کرنا ہے، کس طرح سے امامت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ان تمام چیز، یہ تو ایک نمونہ ہے. اس طرح کی تمام سیرتیں جو جناب سیدہ کی ہیں، ان سبھی کو اختیار کرتے ہوئے آخری امام اس روئے زمین پہ یہ عدل و انصاف کا پرچم بلند کریں گے. وجہ یہی ہے، عدالت وہیں پر ممکن ہے جہاں پر عدالت کو قائم کرنے والی شخصیت خود عادل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت کا پرچم جو اٹھائے ہو معاذ اللہ خود وہاں عدالت نہ پائی جائے. آخری امام مرکز عدالت ہیں، وجود میں جگہ جگہ عدالت ہے. لہٰذا اب اللہ رب العزت نے چونکہ آخری امام کو مرکز عدالت قرار دیا ہے، لہٰذا انہوں نے جس سیرت کو نمونہ عمل بنایا ہے وہ سیرت بھی عدالت کا بہترین نمونہ ہے جو جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے. حتیٰ رب العزت نے جناب سیدہ کی سیرت کو تمام امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا. اس کی وجہ یہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سیرت جناب سیدہ کے ذریعے سے جناب سیدہ کا نام بھی روشن ہو، لوگوں کو جناب سیدہ کی معرفت ملے اور لوگ جناب سیدہ کی بارگاہ میں آ کر خراج عقیدت پیش کریں. اللہ، وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے سارے موضوع کو واضح کیا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پروردگار آپ کو بھی مزید توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. تو ویورز، آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جو رشتہ ہے صرف نسل کا رشتہ نہیں ہے. یہ رشتہ مبنی ہے عدالت کا، ولایت کا اور حق کا. اور ہمارا دور غیبت میں آج وظیفہ یہ ہونا چاہیے، یہ کام ہونا یہی چاہیے کہ ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کی سیرت کو اپنائیے اور ان کے اوپر جو ہوئے تشدد ہے انہیں یاد کرے، اور امام زمان کی جلد ظہور ہونے کے لیے دل سے دعا کرے. اور جب وہ انشاءاللہ تشریف لائے تو اللہ ہمیں اتنا قابل بنائے کہ ہم انشاءاللہ امام زمان کے ناصر و مددگار میں شامل ہو سکے. اللہ آپ سب کو اہل بیت کی محبت میں سلامت رکھے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیں اور چینل ون کے سارے ٹیم ممبرز کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے اور چینل ون کے ساتھ بنے رہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.
شکریہ. خدا حافظ.